دیکھیں جی، وعن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية على الصدقة۔ بات چل رہی ہے زکوٰۃ کی۔ کتاب الزکوٰۃ کے اندر بہت سی روایتیں گزر چکی ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے تفصیل آ چکی ہے، کس کو دینی چاہیے تفصیل آ چکی ہے، اور جو ہے کس پر واجب ہے یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے، کب واجب ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طریقے سے عاملین صدقہ یعنی صدقے کی زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے کچھ لوگ مقرر تھے، یہ بھی باتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے روایت ہے۔ ایک جو ہے قبیلہ ازد ہے، قبیلہ ازد اسے کہتے ہیں، وہاں کا ایک شخص تھا قبیلہ ازد کا ابن اللتبیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقے کے لیے بھیجا، وصولیابی کے لیے، زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے ان کو بھیجا۔ بہرحال وہ گئے، جانے کے بعد لوگوں نے ان کو زکوٰۃ بھی دی، زکوٰۃ دینے کے بعد اور اس میں ہدیہ وغیرہ بھی مل گیا، تو آ کر کے انہوں نے کہا بھی یہ تو تم لوگوں کا ہے جو زکوٰۃ بھی تم نے مجھے بھیجا تھا، اور یہ ہے میرا ہدیہ۔ اب ایسے موقع پر ہدیہ لینا تہمت کا سبب بنتا ہے، کیا بتاؤ اسی میں سے رکھ لیا ہو؟ تو اس لیے جو ہے ہو سکتا ہے کہ اسی میں سے رکھ لیا ہو، تہمت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ میں منع فرمایا، اور آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھو ہم کسی شخص کو تم میں سے صدقے کی وصولیابی کے لیے، زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے بھیجتے ہیں، اور پھر وہ لے کر کے آ جاتا ہے مال، اور وہ کہتا ہے یہ والا ہدیہ ہے، یہ والا جو ہے زکوٰۃ کا مال ہے۔ اگر اسے ہدیہ ہی چاہیے تھا تو اپنے ابا اور اپنی امی کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہتا وہیں، دیکھتے والا کتنا ہدیہ اس کے پاس پہنچتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہدیہ دے رہے ہیں تو ان کی نیت خراب ہے۔ جب منہ کھائے گا آنکھ لجائے گی، جب ہدیہ مل گیا پہلے ہی تو زکوٰۃ کے لینے میں نرمی برتی جائے گی، حالانکہ زکوٰۃ کے لینے میں نرمی نہیں برت سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر آپ اس کا جو ہے ہدیہ قبول نہیں کر سکتے ہیں، ایسے موقع پر ہدیہ قبول نہیں کیا جا سکتا ہے جہاں پر تہمت کا موقع ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہی کیا۔ سمجھ گئے؟ دیکھو، وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازد، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو، جس کو یقال لہ ابن اللتبیہ، جس کو کہا جاتا ہے ابن اللتبیہ، علی الصدقۃ، عامل یعنی ذمہ دار بنا کر کے بھیجا زکوٰۃ پر۔ فلما قدما، پر جب وہ آ گیا، قال ھذا لکم وھذا اہدی لی، تو کہنے لگا یہ تمہارا مال ہے، لے لو، زکوٰۃ کا مال تو یہ ہے، وھذا اہدی لی، اور یہ والا مال مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ ہم ظاہر سی بات ہے ہدیہ لیا ہے تو زکوٰۃ کی وصولیابی میں نرمی سے کام لیا ہوگا، یہ مطلب بن رہا تھا۔ اب گڑبڑ ہوئی، جب مطلب یہ بنا تو گڑبڑ ہوئی، تو کیا کیا گیا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فخطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ حمد و ثنا کیا ہے یہ؟ ارے وہی جو ہم پڑھتے ہیں بیان سے پہلے، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، یا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، یا پورا لمبا والا الحمدللہ نحمدہ ونصلی جو ہم پڑھتے ہیں خطبے کے اندر بیان میں پڑھتے ہیں، اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ فخطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کر کے، ثم قال، یوں کہا یعنی بیان فرمایا، اما بعد، بہرحال حمد و صلات کے بعد، میرے خیال میں نے آپ کو اما بعد کی فل فارم شاید بتا دی ہے، بتاؤ کیا تھی، بتاؤ جلدی سے بتاؤ۔
جی بتاؤ جلدی سے۔ اما بعد کی فل فارم کیا ہے؟ ارے تو ہاں کر دو نہ کرو تاکہ آگے بڑھو۔ بتا رہے ہیں یاد نہیں ہے اس کا مطلب، کاپی کے پنے الٹا پلٹی آ رہی مجھے آواز، دیکھو اتنا ٹائم نہیں ہے، یاد ہونی چاہیے۔ ساری باتیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ہی، ساری باتیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ہی، اس میں سے ذہن میں آنی چاہیے، اسی کو تو کہتے ہیں علم۔ خالی لکھنے کا نام اور کتابوں میں تھوڑی علم نام ہے، سارا علم لکھا ہوا ہے۔ اما بعد کی فل فارم ہے مہما یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ، لکھ لو جلدی فٹافٹ، تمہارا لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ مہما یکم من شیء، یہ ہوگی اما کی، اما کی فل فارم مہما یکم من شیء، اور بعدو کی فل فارم بعد الحمد والصلاۃ۔ اما کی فل فارم مہما یکن، یکن ہے یکن، یا کاف نون، وہ تو آگے میم آ رہا نا، اس میں میم میں مل جائے گا، وہ نون پڑھا نہیں جائے گا، ادغام ہو جائے گا۔ مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، دیکھو فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإني أستعمل رجالا منكم، بے شک میں تم میں سے کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنا کر کے بھیج دیتا ہوں، علی امور، چند اہم کاموں پر، مما ولانی اللہ، ان کاموں میں سے جن کا ذمہ دار اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ فیاتی احدہم، تو ان میں سے کوئی آتا ہے اور آ کر کے فیقول، یوں کہتا ہے، ھذا لکم، یہ تو تمہارا صدقے والا مال ہے، یہ لے لو، وھذا ھدیۃ اہدیت لی، اور یہ والا مال ہدیہ ہے جو مجھے ہدیہ کیا گیا ہے۔ اب حضور نے ڈانٹ لگائی، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، پس کیوں نہیں بیٹھا رہا وہ شخص اپنے ابا کے اور اپنی اماں کے گھر میں، فَيَنْظُرَ، را پر زبر رکھ دینا، پس دیکھتا وہ، أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، کیا اسے گھر میں بیٹھے ہوئے ہدیہ دیا جاتا ہے کہ یا نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کو ہدیہ دیا اس لیے جا رہا ہے کہ اس سے غلط کام لینا ہے، یعنی غلط کام یہ کہ زکوٰۃ کا حساب صحیح طرح نہیں لگوانا ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں رعایت کروانی ہے، اس وجہ سے رعایت کروانے کی وجہ سے اس کو ہدیہ دے کر کے اس کی زبان کو خاموش کر دیتے ہیں، لہٰذا ایسے موقع پر کوئی ہدیہ ودیہ قبول نہ کرے، یہ کہنے کا مطلب تھا۔ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، پس کیوں نہیں بیٹھا رہا اپنے ابا کے اپنے اماں کے گھر میں، فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، پس وہ دیکھتا کہ کیا ہدیہ کیا جاتا ہے اس کو یا نہیں کیا جاتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کون دیتے گا یہاں بیٹھے بیٹھے ہدیہ؟ ہاں ہم جیسے لوگوں کو آتا ہدیہ گھر بیٹھے بیٹھے، ہاں یہ تو بات صحیح ہے۔ والذی نفسی بیدہ، اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یاخذ احد منہ شیئا الا جاء بہ یوم القیامہ، کہ قسم خدا کی نہیں لے گا تم میں سے اس میں سے کچھ بھی، یعنی جو زکوٰۃ کا مال لے کر کے آیا، اگر تم میں سے کوئی لے آیا، اگر تم نے سے زکوٰۃ یعنی ہدیہ کہہ کر کے وہ مال رکھ لیا، زکوٰۃ کا مال تھا اور تم نے یوں کہہ کے رکھ لیا کہ یہ تو مجھے ہدیہ ہے۔ اب یہاں لا اور اللہ دونوں جمع ہو گئے، لا اور اللہ کو ہٹاؤ، کہ جو کوئی بھی شخص تم میں سے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ لے لے گا، جائے بہ یوم القیامت، لائے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یحملہ علی رقبتہ، اسے اٹھائے ہوئے ہوگا اپنی گردن کے اوپر، ان کان بعیرا لہ رغاء او بقرا لہ خوار او شاۃ تیعر، کیا ہے؟ تیعر ہے، ٹھیک ہے، اگر ہو وہ کیا بولتے ہیں اسے، بکری کا نہیں، بعیر مانے اونٹ، اگر وہ اونٹ ہے تو اس کی آواز ہوگی، او بقرن، یا گائے ہے تو اس کی بھی آواز ہوگی، لہو خوار، او شاتن، یا بکری ہے تو تیعر، وہ بھی جو ہے اس کی آواز ہوگی۔
اونٹ ہوگا تو اس کی بھی آواز نکلتی ہوگی، کندھے پر ہوگا، گردن پر ہوگا، گائے ہے تو اس کی بھی آواز آتی ہوگی، اور بکری ہے تو وہ بھی جو ہے میں کرتی ہوئی ہوگی۔ تیار کے معنی یہی ہے۔ ثم رفع یدیہ حتی رأینا عفرۃ ابطیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ ہم نے دیکھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی کو، یعنی اتنے اوپر تک آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ ہم نے جو ہے دیکھ لیا۔ دیکھیے، ثم قال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دی بات، کیا میں نے بات کو پہنچا دیا۔ متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ متفق علیہ کا مطلب بخاری مسلم۔ قال الخطابی، امام خطابی نے کہا، وفی قولہ، اب یہاں پر دو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں امام خطابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ کیوں نہیں بیٹھا رہا اپنے ابا کے گھر میں، اس قول سے انہوں نے دلیل اس بات پر پکڑی ہے کہ جو بھی جائز کام ناجائز تک پہنچا دے وہ بھی ناجائز ہوگا، کیونکہ یہاں ہدیہ دینا تو جائز تھا، مگر ہدیے کی وجہ سے وہ حساب لگانے میں گڑبڑ کرے گا، یعنی ناجائز تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے یہ بھی ناجائز ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی مفتی صاحب کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد پہلے مسئلہ پوچھا، پہلے ہدیہ دے دیا، 551 روپے ہاتھ میں رکھے، مفتی صاحب بھی خوش، واہ بھائی واہ بہت اچھا کسٹمر ہے۔ اب آ کر کے پوچھتا ہے کہ بھئی میں نے تو اپنی بیوی کو 3 مرتبہ بول دیا، مفتی صاحب ذرا غور کر کے بتائیو کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اب ادھر 551 رکھے ہیں، بلکہ if you are bad I am your dad، لکھ لو کہیں، if you are bad I am your dad، اگر تم برے ہو تو ہم تمہارے ابا ہیں۔ ایسے بناتے ہیں بیوقوف۔ جنتا آتی ہے، جنتا ہمارے پاس جنتا آتی ہے اور آ کر کے ایسے گھما پھرا کے مسئلے پوچھتی ہے کہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو لایا نا پیپسی کی بوتل، ایک پیپسی میں یہ چاریا کہ سارے مسئلے اس کے حق میں دے دیں، تو پہلے پیپسی پی لیتے ہیں، پینے کے بعد بتائیں گے آرام سے، اب کیسے لے گا واپس۔ یہ ہو رہا ہے، تو ہماری بات نہیں، آپ کے پاس بھی اس طرح کے کیس آئیں گے، مستورات آئیں گی، اور ہو سکتا ہے آنے سے پہلے آپ کے گھر میں چکن مٹن کی کوئی نہ کوئی ڈش بھیجیں پہلے تو آپ کو، اور چکن مٹن کی ڈش بھیجنے کے بعد اور پھر کریں گے بات، ارے بی بی ایک بات تو بتائیو، ارے بی بی بات یہ ہے ایسے اس میں کیا ہوتا ہے۔ اب تم نے تو اس کا جو ہے مال مارا ہے، اب کھایا چکن مٹن بڑھیا، اب آئی امتحان کی گھڑی، اب ذہن میں سوچ لینا اب تو تم نے کھا لی، آئندہ نانے کے ایک ڈش کی، اور تم نے اگر دے دیا اس کے حق میں فیصلہ، ارے نہیں ٹینشن نہ لو بیوی، تم نے ہمیں بیوی کہہ دیا، جاؤ ہم نے تمہیں اپنی بیوی مان لیا، جاؤ بیوی ہوگی تم ہماری ہاتھ سے، بہن بن گئی تم ہماری ہاتھ سے، بس جو کرنا کرو گڑبڑ، کوئی دقت نہیں۔ تو پھر آئے گی انشاءاللہ ڈش، اور اگر تم نے بتا دیا صحیح تو پتا ہوگا کیا، نہ تو آئے گی ڈش، اور الٹا تمہارے خلاف محلے میں پڑوس میں غیبت چغلخوریوں کا بنائے گی ماحول۔ کیوں نہ مولبن، یہ مولبن تھوڑی ہے، یہ تو ویسے ہی ہے، یہ ہے ہی نہ مولبن۔ کوئی کہے گی نہیں صاحب مولبن تو ہے، پڑھی ہے مفتی صاحب سے پڑھی ہے تو ایسے ہو، تو ارے ہے ہی نہیں، وہ بھی نہ مفتی، وہ بھی مفتی نہ، یہ مولبن بھی نہ، سب ختم، سارا نظام درم برم۔ جب مسئلہ صحیح بیان کرو گے نا لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، اور جب کرو گے الٹے سیدھے مسئلے بیان تو کوئی مخالفت نہیں۔ سمجھ میں آئی نہیں؟ ان معاملوں مفتیان کرام کو، علماء کو اور عالمات کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ لوگ جو ہے ہدایہ بھی مطلب سے دیتے ہیں، ویسا نہیں دیتے ہیں، سمجھیے جی بات۔ اور ہدیہ اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ مسئلہ اس کے حق میں بیان کر دو۔ کیسے کر دیں گے حق میں بیان؟ اور بعد میں کتنے لوگ آئے اب تک، سب کے خلاف بیان کرا، دنیا میں کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ جاء یوم القیامت یحمل، تو ہو گیا پورا یہاں تک متفق علیہ۔ قال الخطابی وفی، یہ اس کی تفصیل بتائی میں نے آپ کو، کبھی آپ مسئلہ سمجھ رہا ہو، یہ بات میں نے یہاں سے بتائی ہے۔ قال الخطابی، امام خطابی نے وفی قولہ،
ایک دلیل بیان کی ہے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں یہ بات آئی ہے حلا جلس فی بیت امہ او بیتی او ابیہ کہ کیوں نہیں بیٹھا ہوا اپنی اماں کے اپنی ابا کے گھر فینظر ایہدا الیہ املا پھر دیکھتا کیا اسے ہدیہ دیا جاتا کہ نہیں دیا جاتا. یہ جملہ دلیل بن رہی ہے علی اس بات کے اوپر کہ ان کل امر یتدرع بہ الی محظور کہ ہر وہ کام جو جس کے ذریعے سے ناجائز تک پہنچا جا سکتا ہے فہو محظور تو وہ ناجائز ہوتا ہے. لہذا ایسا گفٹ اور ہدیہ جس سے آپ ناجائز تک پہنچ سکتے ہیں آپ لے ہی نہ. یا میں ایک صاحب نے ہمارے اوپر جھوٹ بول دیا چار آدمی نے کہ میں نے کہا ہی نہیں ان سے ایسے. میں نے اچھا میں نے کبھی کہا تو ہے کہ نہیں جی میں نے آپ سے کہا ہی نہیں ایسے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی if you are bad I am your dad. میں نے موبائل نکال کر کے ساری ریکارڈنگ چار آدمی کے سامنے اب اس میں وہی بات بول لیا. نگاہ نیچی ہو گئی اٹھنا بھاری پڑ گیا. میں نے کہا تو اگر مجھے اس طرح جھوٹ نہیں بولتا تو میں تجھے اس طرح رسوا نہیں کرتا کیونکہ ایک عالم کا جھوٹا قرار دینا کتنی بڑی بات ہے. لوگوں نے کہا بڑا حرامی بھی تو انہیں جو ہے صاحب کو ایسا کہہ دیا. اب سن لے ارے مجھے پتا نہیں تھا یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں. میں نے ریکارڈنگ کرتے ہیں پچھلے ایک مہینے سے جتنی بات ہوئی نا وہ بھی ہے گی. اور مگر آئندہ سوچ سمجھ کر کال کریو. if you are bad I am your dad. نہیں سمجھے؟ سب لوگ بڑے عجیب غریب لوگ ہیں اس کے لیے ہوشیار رہنا پڑتا. وَكُلُّ دَخِيلٍ فِي الْعُقُودِ يُنْظَرُ هَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ عِنْدَ الْانْفِرَادِ فرماتے ہیں کہ ہر وہ معاملے میں جس چیز کا دخل ہوتا ہے يُنْظَرُ هَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ دیکھا جائے گا کہ اس کا حکم عند الانفراد اکیلے مسئلے میں اس کا حکم کیا ہے کا حکم ہی عند الاقتران جیسا کہ اس کا حکم دونوں مسئلوں کو ملا کر کے ہے املا یا نہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دو معاملے ہیں. ایک تو ہے ہدیہ دینا ٹھیک ایک ہے زکوٰۃ کی وصولیابی. پہلے یہ دیکھو دونوں معاملے الگ الگ کیا ہیں. تو ہدیہ دینا بھی کیا ہے جائز ہے زکوٰۃ وصولنا بھی کیا ہے جائز ہے. لیکن دونوں مسئلوں کو ملا کر کے دیکھو کہ دونوں مسئلوں کو ملانے کے بعد وہ ناجائز تک تو نہیں پہنچ رہا. اب ہم نے دیکھا کہ نہیں بھائی دونوں مسئلے الگ الگ تو ٹھیک ہیں لیکن جب دونوں کو ملا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں فالٹ آ رہا ہے. لہذا ایسے مسئلے کو ناجائز پر محمول کیا جائے گا. ہاں فی شرح السنہ اسی طریقے سے شرح السنہ کے اندر ہے. یہ شرح السنہ کیا ہے جی بتاؤ کسی کو یاد ہے یہ بات؟ بڑی اہم بات تھی اس کے پیچھے. جو کتاب لکھی تھی تو یہ ہے جی بات. شرح السنہ لکھنے پر ہی ان کو محی السنہ کا لقب ملا تھا. انہوں نے کیا فرمایا تھا خواب میں کہ جیسے تم نے میری سنتوں کو زندہ کیا اللہ تمہیں آخرت میں یہ تھی وہ بات. محی السنہ یہیں سے لقب ملا تھا. چلو یہ تو آج آپ نے دل خوش کر دیا کم سے کم یہ آپ کو یاد تو ہے ورنہ میرے دماغ میں نہیں تھی یہ بات. ایسا ہو جائے گا. چلیے وعن عدی بن عمیرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدی بن عمیرہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا من استعملناه منکم علی عمل اگر جس شخص کو ہم تم میں سے کسی عمل کا ذمہ دار بنائیں دیکھو کاتا ما پر لگانا زبر فَقَتَمَنَا پس وہ چھپا لے ہم سے مخیت کہتے ہیں سوئی کو یعنی ہم نے کسی کام کا ذمہ دار کسی کام سے مراد یہاں پر زکوٰۃ کا ذمہ دار بنانا ہے. فَقَتَمَا پس چھپا لیا اس نے نہ ہم سے مخیتاً یا مخیتاً یعنی سوئی کو اس نے ہم سے چھپا لیا فما فوقہ یا اس سے بھی کوئی کم تر چیز ہے کوئی یا اس سے چھوٹی بڑی کوئی چیز ہے اٹھا لی تو کیا ہوگا کان غلولا یاتی بہ یوم القیامہ تو وہ چیز جو ہوگی
کہاں گیا؟ یہ خیانت ہوگی، کانا غلول کا ترجمہ ہوتا خیانت کا، کالا غلولن یعنی وہ خیانت قرار دیا جائے گا، اور اسی خیانت کے ساتھ یاتی بھی یوم القیامہ، وہ قیامت میں اللہ کے سامنے آئے گا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ ہے جی بات، بس یہ رہنے دو، اتنا ہے جی، اور پڑھ لو، ہدایہ کا پڑھ لو، یہیں پر ہدایہ لے۔ ترجمہ دیکھو، اوپر سے دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی حمید الساعدی، حضرت ابو حمید ساعدی سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازدی قال له ابن لطبیہ علی الصدقہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنایا تھا ایک شخص کو قبیلہ ازد سے، اس کو ابن لطبیہ کہا جاتا تھا، علی الصدقۃ زکوٰۃ وصولیابی پر، فلما قدم جب وہ آیا، قال ھذا لکم ھذا اہدی لی، اور کہنے لگا یہ تمہارے لیے ہے، یہ میرے لیے ہدیہ ہے۔ فخطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحمد اللہ وثنى علیہ، اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا، بیان میں حمد و ثنا کی، حمد و ثنا کر کے ثم قال، پھر حضور نے بیان فرمایا اما بعد، اس کے سلسلے مہما یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ، بہرحال حمد و صلاۃ کے بعد فإنی استعمل رجلا منکم علی امور مما ولانی اللہ، فرمایا کہ بے شک میں کسی کو ذمہ دار بناتا ہوں تم میں سے ایسے امور پر جس کو اللہ نے ذمہ دار مجھے بنایا ہے، فیاتی آدم، تو ان میں سے کوئی آ کر کے یوں کہتا ہے، فیقول کہتا ہے ھذا لکم ھذا ہدیۃ اہدیت لی، وہ کہتا ہے کہ یہ تو تمہارے لیے ہے اور یہ میرے لیے ہدیے کا مال ہے۔ فحل جلس فی بیت ابی او بیت امہ، کیوں نہیں بیٹھا رہا اپنے ابا کے اپنے اماں کے گھر میں، فینظر، پس وہ دیکھتا رہتا وہاں، ایہدا لہ املا، کیا اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا، والذی نفسی بیدہ، قسم الذات کی سے قبض میں میری جان ہے، لا یاخذ احد منہ شیئا، نہیں لے گا، نہیں لیتا ان میں سے کوئی بھی زکوٰۃ والے مال میں سے کچھ بھی، الا جاء بہ، مگر لے آئے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں، یحملہ علی رقبتہ، کہ وہ اس کی گردن پر ہوگا، ان کان بعیر، اگر وہ اونٹ ہے تو لہو رغام، اس کی آواز آتی ہوگی، او بقرا، یا وہ گائے ہے، لہو خوار، اس کی بھی آواز ہوگی، او شاۃ، یا بکری ہے، تیعر، اس کی بھی آواز ہوگی۔ یہ سب آوازیں ہیں، رغا اونٹ کی آواز کو کہتے ہیں، کیسے بولتا تم جانو، خوار گائے کی آواز کو کہتے ہیں، کیسے بولتی تم جانو، کیا نام بکری کیسے بولتی ہے، میں کرتی وہ تم جانو۔ اب یہاں سے آواز تھوڑی نکال کے بتائیں گے ہم۔ ثم رفع یدیہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، حتی رأینا، یہاں تک کہ ہم نے دیکھ لیا، عفرۃ ابطیہ، آپ وسلم کی بغل کی سفیدی کو۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا اللہم هل بلغت، اللہم هل بلغت، یا اللہ کیا میں نے اس بات کو پہنچا دیا، کیا میں نے دین پہنچا دیا، یہ ہو گیا۔ متفق علیہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ قال الخطابی، خطابی نے کہا فی قولہ، اور حضور کے اس قول میں کس قول میں، حلا جلس فی بیت امہ او ابی فینظر ایہدا الیہ املا، اس قول میں، اس کا ترجمہ چاہے نہ کرو، حضور کے اس اتنے یہاں سے یہاں تک والے قول کے اندر دلیل ہے علی ان امر یتدرع، اس بات پر کہ بے شک ہر وہ معاملہ کہ جو پہنچا دے الی محظور، ناجائز تک، فہو محظور، تو وہ ناجائز ہی ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اچھا جی۔ وَكُلُّ دَخِيلٍ فِي الْعُقُودِ، ہر وہ معاملہ کے جو عقد میں جس کا دخل ہوتا ہے، ينظر، دیکھا جائے گا، هل يكون حکمہ، کیا اس کا حکم، عند الانفراد، اکیلے ہونے کی حالت میں، کا حکم ہی عند الاقتران، اس کے حکم ہی کے جیسا ہے ملنے کے وقت میں۔ کیا مطلب، دو حکم الگ الگ ہیں، دونوں جائز ہیں حرام، اگر دونوں جائز ہیں اس کے بعد دونوں کو ملایا گیا تو اب یہ جائز ہیں حرام، یہ دیکھنا پڑے گا۔ هذا فی شرح سنہ، اسی طریقے شرح سنہ کے اندر روایت کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہی ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی مال کے ذریعے سے کھانا بھیج کر کے، پیسے دے کر کے دباؤ بنانا چاہتا ہے کہ میرے حق میں مسئلے کا ذکر کرنا، لہذا آپ کیا کرو گے، اول تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرو،
دوم یہ کہ اگر آپ نے قبول کر ہی لیا ہے تو پھر اس کے من مرضی نہیں کرو، بلکہ اس کو صاف صاف مسئلہ بتاؤ، چاہے بعد میں اس کی طرف سے ہدیہ آئے یا نہ آئے۔ کسی ہدیے کے چکر میں پڑ کے مسئلہ نہیں بدلنا۔ ہاں، اور مال اگر بہت زیادہ ہو تو اس کی ترتیب میں نے آپ سے بیان کر دی۔ ہاں، لوگ بات بیوقوف سمجھتے نا، تو if you are bad I am your dad، یہ ہے۔ یہ ہدایہ کے اندر بڑے آسان سے مسئلے آئے آپ کے اوپر سے دیکھو، باب الاحرام، یہ احرام کا باب ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ، جب احرام کا ارادہ کرے، اغتسل تو غسل کر لے، او توضع یا وضو کر لے، یعنی غسل کرنا فرض نہیں ہے، وضو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن والغسل افضل، لیکن غسل کرنا افضل ہے، باقی موقع پہل ہے۔ قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ، دو کپڑے پہنے یا تو نئے ہوں یا دھلے ہوئے ہوں، یہ مردوں کا مسئلہ ہے۔ اِزَارًا وَرِدَاءً، لنگی اور چادر، یہ مردوں کا مسئلہ۔ عورتوں کا کوئی خاص متعین احرام نہیں ہوتا، جو کپڑے گھر پہنتی ہیں یہی پہن کر کے وہاں جا سکتی ہیں، چاہے تو اچھا خرید لیں وہ بات الگ، لیکن نارمل کپڑوں میں رہ سکتی ہے۔ صرف ان کو چہرے پر وہ جو کپڑا احرام کا یا کچھ بھی جو ہے چہرے پر نہیں لگا سکتی، اس کے لیے کیپ آتا ہے، اس کیپ کے ذریعے سے چہرہ جو ہے اس کے آگے ہوتا تھوڑا، وہ اس سے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور کپڑا چہرے پر بھی نہیں لگتا ہے۔ یہ ہے اس بات دیکھیے۔ وَمَسَّ، قال صاحب قدوری نے فرمایا مَسَّ طِيبًا إِنْ كَانَ لَهُ، اور خوشبو لگا لے اگر اس کے پاس ہو۔ یہاں رکنا پڑے گا آپ کو، دیکھیے خوشبو لگا لے اگر اس کے پاس ہو۔ یہ خوشبو اس طریقے کی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد میں جو ختم ہو جائے، اس کی خوشبو آنا بند ہو جائے، لیکن جو خوشبو اس کا رنگ اس کا جو ہے لگا رہ جائے کپڑے پر اور وہ مستقل رہے احرام باندھنے کے بعد، ایسی خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم خوشبو لگانے کو آج کے دور میں منع کرتے ہیں، اور حجر اسود کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی ہم منع کرتے ہیں، اس لیے کہ اس پر خوشبو لگی بہت زیادہ، اسے چومنا اور اسے ہاتھ لگانے سے آپ پر دم واجب ہو جائے گا، اس لیے بالکل دور رہنے کی بات ہے۔ اس وقت ہم حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہاں، ایک ترتیب ہے لگانے کی، جب آپ حالت احرام میں نہ ہو، بنا حالت احرام کے آپ اگر طواف کر رہے ہیں تو بے شک آپ چومو، لگ جائے خوشبو لگنے تو کوئی دقت والی بات نہیں، اس میں کیا دقت ہے، لیکن حالت احرام میں عمرہ یا حج میں آپ اس حال میں اس کو ہاتھ نہ لگائیں، ورنہ دم واجب ہو جائے گا، 15,000 روپے کا چونا لگ جائے گا، اس لیے جو ہے حساب سے۔ اس وقت ماحول ایسا ہے ہی نہیں، اور ویسے بھی وہاں تو مرد ہوتے ہیں بہت زیادہ اور مارا ماری ہوتی ہے، کھینچم کھانچی ہوتی، وہاں ایسی جگہ جانا مستورات کا بالکل ناجائز ہے۔ آپ کو نیت کرنے پر یہیں سے کھڑے کھڑے ثواب مل جائے گا۔ دیکھیے جی، اعلیٰ صاحب قدوری فرماتے ہیں دیکھو سب سے پہلے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد میں وضو غسل جو بھی کیا تھا کر لیا، اور اس کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، وصلی رکعتین، 2 رکعت نفل پڑھنے، مرد ہو یا عورت سب کے لیے مسئلہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ سے آگے بڑھے 10 کلومیٹر پہنچے ذوالحلیفہ، جس کو بڑی میقات کہتے ہیں، جس کا بیان آپ کو میں نے بول دیا ہے، مکہ سے 410 کلومیٹر، تو مکہ سے 410 کلومیٹر پر ہے یہ، اور مدینہ سے 10 ہی کلومیٹر پر ہے ذوالحلیفہ نامی جگہ، بڑی میقات یا پیر عالی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لہذا وہاں 2 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یہ احرام کی ہیں۔ اب احرام باندھ لیا اور 2 رکعت نفل پڑھ لی، اب ذرا نیت کر کے تلبیہ کہنا باقی رہ گیا۔ نیت کس طریقے سے کرو گے؟ وقال صاحب قدوری نے کہا نیت اس طریقے سے کریں گے، اللہم انی ارید الحج، اگر حج کی نیت ہے تو حج کہو، اور اگر عمرے کی ہو تو اللہم انی ارید العمرہ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اتنی لمبی چوڑی دعا یاد نہ ہو، ویسے تو اس کو یاد کر لینا چاہیے آپ کو۔
لیکن اگر مانو تمہیں دعا یاد نہ ہو تو اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں ارادہ کرتی ہوں اور کرتا ہوں حج کی، فیسرہ لی میرے لیے اس کو آسان فرما، وتقبلہ منی اور میری جانب سے اس کو قبول فرما۔ بس یہاں حجہ کی جگہ عمرہ تا ہو جائے گا، اگر عمرے کا احرام ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب یہ ہو گیا آپ نے غسل کر لیا یا وضو کر لیا، آپ نے احرام پہن لیا، احرام پہننے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لی، اب نفل پڑھنے کے بعد میں نیت کر لی، میں نیت کرتا ہوں حج کی عمرے کی، بس اتنا کہہ لو کام چل جائے گا۔ اب اس نیت کے اظہار کے لیے ہمیں تلبیہ پڑھنا ہے۔ ثم قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ثم یلبی عقیب صلاتہ، پھر نماز پڑھنے کے بعد عقیب مانے بعد کے ہیں، صلاۃ یعنی یہ جو 2 رکعت نفل پڑھی ہیں احرام والی، تو کیا کریں گے نماز پڑھنے کے بعد میں ثم یلبی پھر تلبیہ پڑھے گا۔ اب تلبیہ کیا چیز ہے بتاؤ؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگلی عبارتوں میں اس کا ذکر ہے، دیکھو وَإِن كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ يَنْوِي بِتَلْبِيَتِهِ الْحَجَّ، اور اگر وہ مفرد بالحج ہے، مفرد بالحج کہتے ہیں جو صرف حج کرنے کے لیے گیا ہے، عمرہ کرنے نہیں گیا۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں سے لوگ عمرہ اور حج دونوں کرنے کے لیے جاتے ہیں، پہلے جا کر کے عمرہ کریں گے بعد میں حج کریں گے۔ اسی کو میں نے آپ کو شاید اس کو لکھوایا تھا میں نے آپ کو، حج افراد، حج تمتع، حج قران لکھوا دیجیے۔ آپ کو لکھوایا بتاؤ، جلدی بتاؤ، نہیں لکھوا تو لکھو لکھو فوراً، یہ تو اہم چیز ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ اصلاح البنات والوں کا فون بار بار کٹ جا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، فون میں گڑبڑی ہے شاید، ہے جی ہو سکتا ہے فون میں گڑبڑی ہو، یا ہو سکتا ہے ہمارے فون میں گڑبڑی ہو، ہمارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں کٹ تو رہا ہے، ہم تو خیر نہیں کاٹتے، لیکن پتہ نہیں کیوں کٹ جاتا ہے بار بار، ہمارے ہی فون میں کچھ دقت ہو سکتی ہے، یہ نیٹ ورک کی دقت ہو سکتی ہے۔ حج کی 3 قسمیں لکھو جی آپ۔ حج افراد یعنی وہ حج جس میں صرف افراد، الف فا را الف دال، افراد 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 یفرد افراد باب افعال، حج افراد یعنی خالص حج کا احرام باندھنا اور حج ہی کرنا، نہ کہ عمرہ، جس میں حج کی نیت کی جائے یا حج کی نیت سے احرام باندھا جائے، فقط صرف حج کی نیت سے احرام باندھا ہے، نہیں عمرے کا نہیں ہونے کا، عمرہ اس میں ہونا ہی نہیں، صرف حج کی نیت، حج کا احرام، کوئی عمرہ نہیں۔ آگے لکھو حج تمتع یعنی حج تمتع، تامیم تاعین، تمتع یتمتع تمتعا، یہ تمتع، حج تمتع یہ سارے لوگ ہم یہی کرتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ساری جہاں سے زیادہ تر لوگ اسی حج کو کرتے ہیں۔ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنا اور دونوں کے احرام الگ الگ باندھنا، ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کرنا اور دونوں کے لیے الگ الگ احرام باندھنا، یہ کہلاتا ہے حج تمتع۔ حج افراد کے اندر ایک سفر میں صرف حج کیا جائے گا اور ایک سفر میں حج ایک احرام کے ساتھ۔ حج تمتع میں ایک ہی سفر میں دونوں کیے جائیں گے، دونوں کا الگ الگ احرام ہوگا۔ حج قران بڑے قاف سے،
حج قران قاف الف را نون، دیکھنے میں آئے گا قرآن لکھا ہوا آ جائے گا، حج قران پڑھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنا ایک ہی احرام سے، یہ شرط ہے اس میں دو احرام ہیں، اس میں ایک احرام ہے۔ ایک ہی احرام سے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنا، یہ سب سے بھاری ہوتا ہے، اس میں ثواب بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں مان کے چلیں کہ آپ کا جو ہے احرام کا وقت، پابندیوں کا وقت زیادہ ہو جائے گا۔ ہاں ایک احرام سے دیکھو، حج تمتع حج قران میں ذرا سا فرق ہے۔ حج تمتع حج قران کے اندر دونوں میں حج عمرہ ہوتا ہے، لیکن دونوں میں جو ہے حج تمتع میں دو احرام سے ہوتا ہے الگ الگ، اور یہ ایک احرام سے ہوتا ہے دونوں میں، یہ فرق ہے۔ اور حج افراد میں تو عمرہ ہے ہی نہیں، وہ صرف حج ہی حج ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا، یہ والا ہے وہ نمبر 1 والا دیکھو، وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ يَنْوِي بِتَلْبِيَةِ الْحَجَّ، کہتے ہیں اور اگر وہ صرف حج کی نیت کرنے والا ہو تو نیت کرے گا اپنی تلبیہ سے صرف حج کی۔ ٹھیک، اب آگے دیکھو ذرا سا رہ گیا بس، وَالتَّلْبِيَةُ، تلبیہ یہ ہے ان یقول کہ ایسے کہے گا، کیسے کہے گا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ارے سناؤ موبائل میں، آپ نے نہیں سنا؟ موبائل میں چلتا ہے ایسے ہی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہے نہیں ایسے لہجہ؟ چلو ہم نے نقل اتار دیا ہم نے، چلیے بس چاہے اس کا ترجمہ کر لو، لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک میں حاضر ہوں اے اللہ، لا شریک لک آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک بے شک آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں، آپ ہی کے لیے تمام نعمتیں، آپ ہی کے لیے تمام بادشاہتیں ہیں، لا شریک لک آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چلیے آپ لوگ جائیے، آپ کا گھنٹہ ہو گیا۔ میرے بخاری شریف یہ 5 نمبر کی حدیث ہے جی۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ مسلسل شروع ہو گیا تو جیسے ہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے اور وہ آیات پڑھ کر کے سناتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، امت کی ذمہ داری ہے میں بھول نہ جاؤں، تو جلدی جلدی آپ اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے کہ مجھے بھی یاد ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں آیات نازل فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به،
اے میرے حبیب آپ زبان کو نہ ہلائیں جلدی جلدی، بالکل نو ٹینشن ہو کر کے سکون سے آپ سنیں۔ بے شک اس قرآن کا یاد کروانا، آپ کے سینے میں اس کو یاد کروانا اور آگے لوگوں کے سامنے اس کی تفصیل کا بیان کروانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ تو بس سکون سے سنیں اور غور سے کان لگا کر اور جو ہے غور سے سنیں، بس یہ کہا گیا اس کے اندر۔ دیکھیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے تھے، اور جتنا بھی حضرت جبرائیل امی اگر پوری صورت بھی لائے ہیں تو ساری کی ساری یوں کہ توں یاد ہو جایا کرتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ دو، اور اتنے حصے کو یہاں رکھ دو، اتنے حصے کو یہاں رکھ دو۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرتے تھے، ٹھیک اسی طرح سے یہ معاملہ ہوا کرتا تھا۔ سمجھے جی؟ دیکھو وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال خبرنا ابو عوانہ، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو عوانہ نے۔ قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ، کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ بن ابی عائشہ نے، وہ کہتے ہیں قال حدثنا سعید بن جبیر، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سعید بن جبیر نے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے سے، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کے سلسلے میں، اللہ کے فرمان کے بارے میں یہ روایت بیان کی۔ اللہ کا فرمان کون سا جس کے بارے میں روایت بیان ہوگی؟ فرمان عالی شان یہ ہے، حکم ربی یہ ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، نہ ہلاؤ تم اس قرآن سے اپنی زبان کو تاکہ تم جلدی جلدی سے پڑھو، جلدی کرنے کی وجہ سے اپنی زبان سے اس قرآن کو تم نہ دہراؤ۔ قال، اب یہاں سے اس کی تفصیل ہے۔ راوی نے کہا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنزیل کا مطلب قرآن کے نازل ہونے میں یعالجو پریشانی ہوا کرتی تھی، شدتاً یعالجو برداشت کیا کرتے تھے، شدتاً بڑی تکلیف کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے برداشت کیا کرتے تھے بڑی شدت کو، بڑی تکلیف کو، قرآن کے نزول پر بڑی دقت ہوا کرتی تھی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہیں کہ جب قرآن مقدس کی آیات نازل ہوا کرتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تو بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ایک صحابی کے ران کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھا ہوا تھا، فرماتے ہیں اتنی بھاری ہو گئی میری ران، حضور کا سر اتنا بھاری ہو گیا کہ میری ران ٹوٹنے کے قریب ہو گئی۔ یہ ہوا کرتا تھا۔ یعالج من التنزیل شدتا، قرآن کے نزول کی وجہ سے شدت کو برداشت کرتے تھے، اور اسی شدت میں سے یہ تھا وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور تھی ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا، کہ دیکھو دیکھو میں تمہارے سامنے اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلا رہا ہوں، اور ہلا کر کے بتایا کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحركهما، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے۔ اب یہ بات ابن عباس نے اپنے شاگرد سے کہی کہ دیکھو میں تمہارے سامنے ہلا کر کے دکھاتا ہوں۔ اب ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں سے کہی کہ دیکھو میں بھی تمہیں ہلا کر کے دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد ان کے شاگردوں سے ان کے شاگردوں نیچے چلتے چلتے ایسے ہی بات چلتی چلی آ گئی۔ ہر استاد اپنے شاگرد کو اپنے ہونٹ ہلا ہلا کر کے دکھاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے ہونٹ ہلایا کرتے تھے۔ اسی حدیث کو کہتے ہیں مسلسلات میں سے، یہ حدیث مسلسلات ہے۔ مسلسلات وہ روایتیں کہ جیسا حضور نے اس وقت کیا راوی نے اس کو اسی طرح بیان کیا، پھر ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو ایسے کر کے دکھایا، پھر اپنے شاگردوں نے ان کے شاگردوں کو ایسے ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی۔ جیسا کہ ایک روایت میں حضور نے کسی صحابی کو روایت بیان کی تو کھجور دے دی،
کھجور دے دی تو پھر ان کے شاگرد نے اپنے شاگرد کو بیان کی تو ایک کھجور دے دی، انہوں نے اپنے شاگرد کو وہ روایت پڑھائی تو انہوں نے کھجور دے دی۔ ایسی روایتوں کو مسلسلات کہتے ہیں، مسلسلات، نہیں سمجھے؟ یہ روایت بھی کیا ہے؟ مسلسلات میں سے ہے، لیکن یہ تھی، اب نہیں، یہ مسلسلات میں سے باقی نہیں رہی، اس کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ کیا مطلب؟ مان لیجئے میں ہوں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں آپ کو اپنے ہونٹ ہلا کر کے اس لیے نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ میرے استاد نے مجھے ہونٹ ہلا کر کے نہیں دکھایا۔ انہوں نے کیوں نہیں دکھایا؟ ان کے استاد نے ان کو ہونٹ ہلا کر کے نہیں دکھایا۔ اگر میں ہونٹ ہلا کر کے تمہیں دکھا بھی دوں، تم ویڈیو میں دیکھ لو، تو پھر بھی یہ روایت مسلسل نہیں بنے گی، چونکہ میرے استاد نے مجھے نہیں سکھایا، ان کے استاد نے انہیں نہیں سکھایا، اور ان کے اوپر والوں نے سکھایا۔ ایک زمانے کے بعد یہ تسلسل ٹوٹ گیا ہے، یہ تسلسل ٹوٹ گیا، تو جن روایتوں کا تسلسل ٹوٹ گیا ہے وہ روایتیں مسلسلات میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ روایت مسلسلات میں سے ہے۔ کیوں؟ دیکھو سنو، خالی ہم ہی تھوڑی ہیں پڑھنے پڑھانے والے، ساری دنیا میں بخاری شریف کا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے۔ اگر کسی استاد نے ابھی تک اس کو باقی رکھا ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند میں تو ہے نہیں باقی، لیکن اگر کسی استاد نے اس کو باقی رکھا ہوا، یا اب جو استاد پڑھا رہے ہیں انہوں نے باقی رکھا ہو، تو میں کہتا نہیں، ہمارے استاد مفتی سعید صاحب قلندری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ جب میرے استاد نے مجھے نہیں دکھایا تو میں تمہیں کیوں دکھاؤں، بات ختم۔ یہ تھی بات۔ اگر کسی جگہ پر ہو سکتا ہے یہ تسلسل باقی ہو، تب بھی یہ روایت کہیں نہ کہیں مسلسلات میں سے ہوگی۔ 95% روایتیں جو مسلسلات تھیں وہ ختم ہو گئی، صرف 5% ہیں جو اصل میں مسلسلات میں سے ابھی باقی ہیں۔ سمجھ گئے جی؟ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا، میں بھی تمہارے سامنے لگا، تمہارے سامنے اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلاتا ہوں، کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے۔ وقال سعید، حضرت سعید جو کہ شاگرد ہیں ابن عباس کے، وہ کہتے ہیں دیکھو انا احرکہما کما رأیت ابن عباس، میں بھی تمہارے سامنے، او میرے شاگردوں، تمہارے سامنے اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جیسا کہ میں نے دیکھا ابن عباس کو یحرکہما رضی اللہ تعالی عنہما، وہ دونوں ہونٹوں کو ہلا رہے تھے۔ فحرک شفتئی، اور اپنے دونوں ہونٹوں کو سعید بن جبیر نے بھی ہلا کر کے دکھایا۔ بس یہ اور آگے تک بڑھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی نے ابھی تک باقی رکھا ہو کسی جگہ، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہاں ختم ہو گیا، سب جگہ ختم ہو گیا۔ بہرحال اس طرح کی روایتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جلدی بولو، مسلسلات۔ یہ روایت کیا کہلاتی ہیں؟ احادیث مسلسلات، روایات مسلسلات۔ دیکھو سنو، جو روایتیں مسلسلات ہیں اب بھی دارالعلوم دیوبند میں، ان ساری روایتوں کو جب مولویت کا آخری سال پورا ہوتا ہے تو کسی دن رات میں ان ساری روایتوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور وہ چھوٹی سی ایک کتاب چھپی ہوئی ہے مسلسلات کے نام سے، وہ ساری روایتوں کو پڑھا دیا جاتا ہے اسی طریقے سے۔ سمجھ گئے؟ تو وہ ایک کتاب چاہے وہ ایک ہی رات میں ہوتا ہے یہ کام، عشاء کے بعد بیٹھ جاتے ہیں ہم، جو دو لوگ وہاں پڑھے ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ ایک رات مسلسلات کے نام ہوتی ہے وہاں، وہ ساری روایتیں، جہاں تک بھی استاد اسے اپنے طور پر رکھ سکتا ہے، باقی کہیں کھجور دے دیا کسی کو، کہیں کچھ کر دیا کسی کو، اس طرح سے ہوتا ہے۔ درحال اب یہ چیزیں بہت کم ہو گئی۔ دیکھو جی کہاں گیا؟ فانزل اللہ تعالی، اللہ نے آیت کو نازل فرمایا، آیت یہ ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، نہ ہلائیں آپ اپنی زبان کو تاکہ جلدی کریں اس کے ساتھ، جلدی کی وجہ سے اپنے ہونٹوں کو، اپنی زبان کو نہ ہلائیں۔ ان علینا، بے شک علینا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ فرماتا ہے ہماری ذمہ داری ہے، جمع ہو، اس قرآن کو جمع کرنا تمہارے سینے میں، یعنی تمہارے دل میں اس کو یاد کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ وقرآن، اور اس کا آگے بیان کروا دینا، اس کو پڑھوا دینا لوگوں کے سامنے،
یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ راوی کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے جمعہ لک صدرک وتقرأہ، کہ اس کا جمع کرنا تمہارے لیے تمہارے سینے میں، وتقرأہ اور اس کا پڑھوانا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب ہم اسے پڑھ کر کے تمہیں سنائیں، یا ہمارا نمائندہ حضرت جبرائیل تمہارے سامنے پڑھ کر کے سنائے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ تو تم اس پڑھے ہوئے کو غور سے سنو، اتباع کرو اس پڑھے ہوئے کی۔ کہتے ہیں اتباع کرنے سے مراد قالا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد ہے فَاسْتَمِعْ لَهُ، کان لگا کر غور سے سنو، وَأَنصِتْ اور خاموش ہو جاؤ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا پھر بے شک ہماری ذمہ داری ہے بیانہ، اس کو بیان کروانا، آگے اس کی تفصیل کروانا، آگے لوگوں کے سامنے پڑھنا پڑھوانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأَهُ بے شک ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے پڑھیں۔ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعد ذلك اذا اتاه جبرائیل استمع، اس واقعے کے بعد، اس قرآن کی آیت کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، استمع تو حضور کان لگا کر غور سے سنتے، فَإِذَا انطَلَقَ جبرائیل پس حضرت جبرائیل چلے جاتے، جبریل پڑھ لو، جبریل پڑھ لو، جبریل پڑھ لو، جبرائیل پڑھ لو، جبرائیل پڑھ لو، 14 لغاتیں ہیں اس کے اندر۔ قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ، پھر جب جبرائیل چلے جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایسے ہی آ جاتا جیسا کہ جبرائیل نے پڑھا ہے، حضور ایسے ہی پڑھ دیتے جیسے کہ حضرت جبرائیل نے پڑھا ہوتا تھا۔ یہ ہے جی ایک بیان تو اس میں آپ کے سامنے آ گیا، حدیث مسلسلات، حدیث مسلسل بعض ہیں، باقی وہ جو ہے کتاب سے اگر کبھی کوئی دیوبند آتا جاتا ہو منگا لینا، میں سوچ رہا ہوں اس کو پڑھائی دوں گا آپ کو، ایک دن لگ جائے گا اس میں، 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ لگا کر کے اسے ہم آپ کو دے دیں گے۔ کبھی کوئی دیوبند جاتا آتا ہو تو یاد رکھنا مسلسلات منگانی ہے، مسلسلات جو حدیث کی کتاب ہے، مسلسلات نہیں سمجھ میں آئی گی؟ دیکھو تو وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبرائيل وكان يلقى جبرائيل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة۔ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، عبدان نے وہ کہتے ہیں ہم نے خبر دی، عبداللہ نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی، یونس نے زہری کے واسطے سے ہا آ گیا، دیکھو ہا سے مراد کیا، جلدی بتاؤ، ہا کی فل فارم کیا ہے؟ ہا کی فل فارم بتائی تو تھی ہم نے، ہا یہ ہے شارٹ کٹ نہیں، یہ تو مطلب ہے، ہا کی فل فارم تحویل، تحویل کا مخفف ہے، تحویل کی شارٹ فارم ہے ہا۔ کیا ہے جی؟ چونکہ پہلے یہ بتایا جائے گا نا، یہ ہا یہ مخفف ہے تحویل کا، اب تحویل کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہے 2 سندیں اور 1 روایت۔ دیکھو عربی کے اندر ایسا ہوا کرتا ہے، عربی کے اندر بہت سارے الفاظ کو شارٹ کر دیا گیا ہے، شارٹ کر دیا گیا ہے، شارٹ۔ پہلے یہ سمجھو کہ اس کو 2 طرح سے پڑھ سکتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ہا ایسے بغیر کھینچے، دوسرا ہا ایسے، حمزہ بھی آخر میں، اس کا مطلب یہ ہوا ہا ان ہے تو ہا ایسے کر کے کھینچ کے، اور پہلا والا ہا، سمجھ گئے؟ یہ ہے جی، چلیے کہاں گیا، تو یہ ہے جی، دیکھو بہت سارے ہیں الفاظ، 1-2 لکھ لو چاہو تو، جیسے مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو شارٹ کٹ میں کیا پڑھتے ہیں؟ جلدی بتاؤ، بسم اللہ کا
مخفف یعنی شارٹ کٹ کیا ہے؟ شارٹ فارم بسملہ. کیا کہیں گے؟ بسملہ پڑھو. جب کوئی کہے بسملہ پڑھو تو کیا کہیں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی کہ بسملہ ہی پڑھ اللہ کو. بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا مخفف کیا ہے؟ حوقلہ. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. سمجھ گئے جی؟ حوقلہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. یہ کیا ہے؟ حی علی الصلاح کا مخفف. حی علی الصلاح حی علی الفلاح پڑھنا. حی علی الصلاح پڑھنا وہ کہتے ہیں حی علی. اور حی علی تین حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پڑھنا. حی علی تینی دو حی علی. یہ سمجھے جی؟ ترمذی وغیرہ میں ایک روایت آئے گی لا تکونوا امعاہ نہ بنو. یہ امعاہ شارٹ فارم ہے اس کی. انا مع الناس امعاہ. انا مع الناس امعاہ. سمجھے جی؟ اب یہ ہا جو ہے ہا یہ تحویل کا شارٹ کٹ ہے. اس کو تین طرح پڑھ سکتے ہیں. نمبر ایک اس کو تحویل ہی پڑھ لو. نمبر ایک پر تحویل پر آگے بڑھ جاؤ. نمبر دو ہا ایک دم والا. نمبر تین ہا اب آگے پڑھو. یہ تین طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. سند بدلنے کی علامت ہے. دو سند اور ایک متن. دو سند ایک متن. دیکھیے قال وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی لوگوں سے سب سے زیادہ سخی تھے. عام حالات کا طرز میں نے اس میں بڑھا لیا ہے. عام حالات میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. لیکن اب دیکھیں اور رمضان کی سخاوت کا کیا حال تھا. وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِيلُ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی انتہا نہیں رہتی تھی رمضان میں جس وقت کہ حضرت جبرائیل ملاقات کے لیے آتے تھے. وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات میں رمضان میں دور کرنے کے لیے آتے تھے, ملاقات کے لیے آتے تھے. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے. دور کا مطلب یہ ہے کہ حضور جبرائیل کو پڑھ کر کے سناتے. حضرت جبرائیل حضور کو پڑھ کر کے سناتے. یہ سے کہتے ہیں دور. ایک دوسرے کو سننے سنانے کا نام دور ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ. یقینا لام للتاکید کا ہے. پس یقینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ خیر میں سخاوت کرنے والے ہو جاتے تھے. ایک ہوا ہوتی ہے مگم ہے جیسے آپ روم میں بیٹھے ہیں. یہاں ہوا تو ہے لیکن یہاں ہوا ہے لیکن یہ تیر نہیں رہی. چاروں طرف ہوا نہیں. وہ تو پنکھا اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو محسوس ہو جاتی ہے. لیکن ایک ہوا ہے چلنے والی. آپ باہر نکلیں آندھی طوفان چلا ہوا ہے یہ اڑا دیا وہ اڑا دیا. یہ ہے ہوا چلنے والی ہوا. اب جو چلنے والی ہوا ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفان آ رہا ہے. 400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفان آ رہا ہے. یہ آپ نے سائنس کی باتیں سنی ہوں گی. تو یہ جو ہے اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ سے رفتار سے آنا یہ کیا چیز ہے. یہ ہے بات سمجھنے کی. لہذا یہ چیز یہ ہے کہ ہمیں کرنا یہ پڑے گا. اس کے اندر یہ کہنا پڑے گا کہ دنیا میں جتنی تیز کوئی ہوا چل سکتی ہے اس تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان کے مہینے میں ہو جایا کرتی تھی. یہ کہا جائے گا. دیکھو تو دیکھو ابو داؤد شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم
کتاب الادب بیان کیا جا رہا ہے، مختلف ابواب اس میں ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو قتل قال اخبرنا مبارك عن ثابت عن انس قال ما رأيت رجلا التقم اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينجي راسه حتى يكون رجل هو الذي ينجي راسه وما رأيت رجلا اخذ بيده فترك يده حتى يكون رجل هو الذي يدعو يده۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی احمد بن منیع نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو قتل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مبارک بن ثابت کے واسطے سے، وہ انس کے واسطے سے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا رجلا کسی ایسے شخص کو کہ التقم اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہی ہو، فینجی راسہ، اور حضور نے اپنا سر پیچھے کر لیا۔ ان کے کان میں بات کہنا چاہتا ہے تو سر پیچھے نہیں کرتے تھے آپ، کان آگے کر دیا، بات کہو۔ حتی یکون الرجل هو الذی ینجی راسہ، یہاں تک کہ وہی شخص جو یہاں تک کہ ہو جاتا تھا ایسا کہ وہی شخص اپنے سر کو ہٹا دیا کرتا تھا، جب وہ پیچھے ہٹے گا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹا کرتا تھا۔ وما رأیت رجلا، اور کہتے ہیں میں نے ایسا بھی کوئی شخص نہیں دیکھا کہ اخذ بیدہ، کہ جس نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا ہو، فترک یدہ، اور حضور نے اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیا ہو، حتی یکون الرجل هو الذی یدعو یدہ، یہاں تک کہ وہی شخص ہوتا تھا کہ وہ حضور کے ہاتھ کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کوئی بھی عمل اس طرح کا نہیں ہوتا تھا جس میں بد اخلاقی محسوس بھی ہو جائے۔ باب فی الحیا، یہ حیا کے بارے میں بیان ہے۔ وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسے شخص پر جو انصار میں سے تھا، وهو يعظه اخاه في الحياء، اور اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا حیا کے سلسلے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا دعہ، ارے چھوڑ دو اس کو، فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ بھائی جو ہے حیا بہت کرتا تھا، شرماتا بہت تھا، حیا کرتا تھا، تو اس کا بھائی سمجھا رہا تھا ابھی بھائی اگر حیا میں رہے گا، ہر وقت شرماتا رہے گا تو پھر کام چلے گا نہیں، نہ بزنس کر پائے گا، نہ لوگوں سے مل پائے گا، نہیں ہونا کچھ بھی، تو تھوڑا سا اس پر حیا پر کنٹرول کر لے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں ایسی بات مت کرو، اسے چھوڑ دو، یہ حیادار آدمی ہے، اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تھی بات۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن اسحاق بن سويد عن ابي قتادة قال كنا مع عمران بن حسين وسمى بشير بن كعب، فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی، امام ابو داؤد فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد نے اسحاق بن سوید کے واسطے سے، اور انہوں نے ابو قتادہ کے واسطے سے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں ہم تھے عمران ابن حسین کے ساتھ، وسمع، اور وہیں پر بشیر ابن کعب بھی تھے۔ وحدث عمران بن حسین، عمران ابن حسین نے حدیث بیان کی، قال یوں کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا الحیاء خیر کلہ، کہ حیا تو ساری کی ساری بھلائی ہی بھلائی ہے۔ او قال، راوی کو شک ہو گیا، یا حضور نے یوں فرمایا الحیاء کلہ خیر، کہ حیا تو ساری کی ساری خیر ہی ہے۔ فقال بشیر بن کعب، بشیر ابن کعب کہنے لگے ہاں ٹھیک کہتے ہو، انا نجد فی بعض الکتب، بے شک ہم بعض کتابوں میں اپنی اس بات کو پاتے ہیں، ان منہ سکینۃ و وقارا، بے شک حیا سے سکینہ اور وقار نازل ہوتا ہے، ومنہ ضعفا، اور تھوڑی سی کمزوری بھی آ جاتی ہے۔ یعنی حضرت عمران بن حسین نے حضور کی بات سنائی، اور بشیر ابن کعب نے جو پہلی کتابیں تھیں ان کتابوں سے اس بات کو بیان کیا، تو ایک بار تو کہہ دیا، حالانکہ ان کو حضور کی جب بات چل رہی ہے تو اپنی کتاب کی بات چھڑنے کی ضرورت کیا؟ تو حضرت عمران ابن حسین نے دوبارہ سے اس بات کو دہرایا کہ شاید یہ خاموش ہو جائے۔ فاعاد عمران الحدیث، حضرت عمران نے حدیث کو دہرایا، واعاد بشیر الکلام، حضرت بشیر نے بھی کلام کو
دہرا دیا۔ قال راوی کہتے فغضب عمران، حضرت عمران بن حسین کو غصہ آ گیا، ثم احمرت عیناہ، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی، وقال اور کہا الا ارانی، کیا میں دیکھ رہا ہوں اس بات کو، حدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تم سے حضور کی حدیث کا بیان کر رہا ہوں، وتحدثنی عن کتبک، اور تو مجھے اپنی کتابوں سے بیان کر کر کے دکھا رہا ہے۔ یہ قال قلنا، تو ہم نے، راوی کہتے ہیں ہم نے پھر حضرت عمران بن حسین کو کنٹرول کرایا، ہم نے کہا قلنا یا ابا نجید، اے ابو نجید، چھوڑو، یعنی بات کو ختم کرو، رفع دفع کرو، چھوڑ دو۔ وبہ قال حدثنا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا کلام جب آ گیا اپنے کلام کو روک لو، بات حضور کی چلے گی، کسی اور کی نہیں چلے گی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى، پہلے نبیوں کے کلام میں سے بے شک وہ بات جو لوگوں کو مل گئی ہے وہ یہ ہے، بے شک ان باتوں میں سے جو لوگوں کو ملی ہے باتیں، من کلام النبوت الاولی، پہلے نبیوں کے کلام سے، وہ کیا ہے، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تیری حیا فوت ہو جائے اور حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرتا، پھر بات بھی صحیح ہے۔ دیکھو حیا ایک ایسا زیور ہے جس کے اندر سے وہ ختم ہو جائے تو اس دنیا کا بدترین انسان ہو جاتا ہو، اس لیے حیا ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ دین میں حیا نہ ہو، دین میں حیا نہ ہو، دنیا میں حیا، ارے حیا سب جگہ ہوگی، حیا دین میں بھی کرنی ہے اور بنا دین کی بھی کرنی، دنیا میں بھی کرنی ہے۔ مسئلے مسائل بھی اگر کسی سے پوچھنے ہیں تو حیا کے ساتھ پوچھنے چاہیے، بے حیائی کے ساتھ نہیں پوچھنے چاہیے۔ یہ صاف صاف کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صاحب دین میں کوئی حیا نہیں، ارے بھائی دین میں بھی حیا ہے، بلکہ دین ہی میں حیا ہے۔ کوئی مسئلہ اگر پوچھنا ہے تو مسئلہ پوچھنا حیا کے خلاف تو ہے نہیں، لیکن مسئلے کا انداز بے حیائی کا ہو وہ برا ہے۔ حیا والا مسئلہ حیا کے ساتھ تو معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن حیا والا مسئلہ بے حیائی کے ساتھ میں معلوم کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ میرا کہنے کا مقصد ہے۔ کوئی گنجائش نہیں۔ جو حیا والے، اول تو اس کے لیے معلمات ہیں، وہ بتائیں گے اپنا ڈیٹیل میں۔ دوسری بات ہے کوئی اگر اس طرح کا مسئلہ آ جائے کہ جو بتا سکتے ہیں تو حیا کے ساتھ بتایا جائے، بے حیائی یا مذاق یا اس طریقے کرنے کے بعد مسئلہ اگر اس طریقے سے کسی نے بیان کر دیا تو ناجائز اور حرام۔ ایسے استاذ کو استاذ مطلب بنانا بھی ٹھیک نہیں۔ بالکل صاف کہہ رہا ہوں، دو ٹوک کہہ رہا ہوں۔ غصہ آتا کبھی کبھی ان باتوں پر، سارا نظام جو ہے خراب کر دیتے ہیں ایسے لوگ، اور جو صحیح ہیں عالم بیچارے وہ لوگ بھی جو ہے اسی میں آ جاتے ہیں۔ پھر بہرحال چلیے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ پہلے نبیوں کے کلام میں سے لوگوں نے جو باتیں پائی ہیں، بے شک اس میں سے ایک بات یہ ہے، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تمہاری حیا فوت ہو جائے گی تو جو چاہے کرتے پھروگے۔ مطلب یہ ہے کہ حیا کے اوپر دار و مدار ہے، حیا سے دین باقی ہے، حیا آنے سے انسان باعمل ہوتا ہے اور بے حیائی میں انسان بے عمل ہوتا ہے۔ حیا والوں سے لوگوں کو، گھر والوں کو پیار رہتا ہے، محبت رہتی ہے، انسیت رہتی ہے، اور بے حیا لوگوں کو، بے حیا لوگوں سے کسی کو انسیت نہیں رہتی ہے۔ بے حیا لوگوں کو، بے حیا عورتوں کو صرف بے حیا ہی سے محبت ہوا کرتی ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، تفصیل آپ نے اس کی پڑھ رکھی ہے۔ یہی ہوتا ہے، اس لیے حیا دار بنو، حیا ہی حیا، ہر وقت حیا۔ دیکھو روایت کتنی خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری پردہ نشی عورت سے بھی زیادہ حیا دار تھے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے حیا بہت ضروری ہے۔ جی یہ ہے جی بات۔ حیا کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ انسان نہیں ہے، جانور ہے، جانور سے بدتر کہو۔ جانور بھی کسی حد تک حیادار ہیں لیکن جانوروں سے بدتر ہے۔ جی
سمجھ میں آئی جی بات؟ چلیے، باب فی حسن الخلق، یہ باب ہے حسن اخلاق کے بارے میں، اچھے اخلاق کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني عن عمرو عن المطلب عن عائشة رحمهم الله تعالى قال، یہاں پر رضی اللہ عنہ چاہیے تھا رحمہ اللہ لکھ دیا کسی نے، عن عائشة کہ آگے لکھو رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ کے ہاں لکھا ہوا ہو رحمہ اللہ، اگر لکھا ہوا ہو تو نہ تو صحیح ہے۔ قالت اما عائشہ فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان المؤمن، بے شک مومن، لا یدرک، لام تاکید، لام تاکید کے لیے، یقیناً کے معنی بے شک مومن یقیناً پا لیتا ہے، بحسن خلقہ، اپنے اچھے اخلاق سے، درجۃ الصائم القائم، قائم صائم سے مراد دن بھر روزے رکھنے والا، قائم سے مراد رات میں عبادت کرنے والا، بے شک مومن پا لیتا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کا مقام جو دن بھر روزے رکھتا ہو، رات میں قیام یعنی عبادت کرتا ہو، راتوں کو جو ہے نمازیں پڑھ رہا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، اخلاق اتنے برے ہیں، کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ ایسے ہر جگہ دو چار لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بیٹھے گا تو زبان اس کی غلط چلے گی، اور بے شک بات صحیح یہی ہے، ایسے آدمی کے پاس سے اٹھ جائے، ایسی عورت ایسا مرد جو بھی ہے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، اسے احساس تو ہو۔ شلی وبه قال حدثنا ابو الولید الطیالسی وحفص بن عمر قال حدثنا حاید کو، وہی یہ تحویل کا مخفف ہے، اس کو تحویل پڑھ لو، دو سند ایک متن، چاہو تو اس کو ہا پڑھ لو، چاہو تو اس کو ہا پڑھ لو کھینچ کر کے۔ دیکھیے وحدثنا ابن کثیر قال خبرنا شعبة عن القاسم بن ابی بزہ عن عطاء الکیخارانی عن ام الدرداء عن ابی الدرداء عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں حضور سے نقل کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز زیادہ بھاری نہیں ہے ترازو میں اچھے اخلاق کے مقابلے میں، بن مقابلے کے لیے ہے، کیونکہ یہاں پر اسقل آیا ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ وہ مقابلے کے لیے آتا ہے۔ ما من شیء، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، اسقل جو بھاری ہو، فی المیزان، ترازو سے مراد یہ ہے کہ میزان عدل کل میدان محشر میں جو ہوگی، من حسن الخلق، اچھے اخلاق کے مقابلے میں۔ قال ابو الولید کہتے ہیں، قال سمعت عطاء الکیخارانیہ، کہ میں نے سنا عطاء الکیخارانیہ سے۔ قال ابو داؤد فرماتے ہیں، دیکھو یہ جو کیخارانیہ ہے، وہ عطاء بن یعقوب، یہ عطاء ابن یعقوب ہے، وہ خال ابراہیم نافع، یہ ابراہیم ابن نافع کے ماموں ہیں، یقال ان کو کہا جاتا ہے کیخارانی، اور کوخارانی یہ ان کے لقب پڑے ہوئے ہیں۔ اور پڑھ لو، وہی قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقی، دیکھو اردو میں کہیں گے دمشق، اور اردو میں کہیں گے دمشق، اور عربی میں کہیں گے دمشق، اور انگلش میں کہیں گے دمشقس، دمشقس کہیں گے انگلش کے اندر، دمشق کہیں گے اردو کے اندر، دمشق کہیں گے عربی کے اندر۔ وہی قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقی ابو الجماہر قال حدثنا ابو کعب ایوب بن محمد الاساری قال حدثنا سلیمان بن حبیب المحاربی عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور نے، انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں، ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے کونے میں ایک گھر کا، ذمہ دار ہوں کس کے لیے؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، اس شخص کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں میں، ایک محل کی جنت کے کونے میں کورنر والا حصہ، کورنر والا محل ملے گا، جس دو شخص کے جھگڑے کو چھوڑ دے، وان کان محقا، اگرچہ حق پر ہو، حق پر ہونے کے باوجود وہ جھگڑے کو چھوڑ دے۔ اور آگے وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، جنت کے بیچوں بیچ میں ایک محل کی ذمہ داری لے رہا ہوں، لمن ترک الکذب، اس شخص کے لیے جو کہ جھوٹ کو چھوڑ دے، جھوٹ نہ بولے، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاق ہی میں ہو، ساری کامیڈی کا دار و مدار جھوٹ کے اوپر ہے،
جتنے بھی لوگ کامیڈین ہیں، جو جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں کامیڈی، ہنسنا ہنسانا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں جھوٹ ضرور بولتے ہیں، بنا جھوٹ کے ان کی کامیڈی چلتی نہیں ہے۔ یہ ہے جی، اس لیے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ وہی والی بات حضور نے فرمایا نا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، مذاق بھی ہو گئی اور صحیح بات بھی ہو گئی۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں محل کا ذمہ دار بنتا ہوں، گھر کا ذمہ دار بنتا ہوں۔ لمن حسن خلقہ، اس شخص کے لیے جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا ہو، دو جی اخلاق بن گیا۔ وبه قال حدثنا ابو بکر وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة الجواد ولا الجعفری قال والجواد الغلیظ الفظ، فرماتے جنت میں نہیں داخل ہوگا ہرگز کون؟ الجواز، بد مزاج سخت مزاج داخل جنت میں نہیں ہوگا۔ ولل جعفری، متکبر گھمنڈی نہیں داخل ہوگا۔ کہتے ہیں قالا، راوی کہتے ہیں الجواز کے معنی الغلیظ الفظ، الغلیظ معنی سخت مزاج بد مزاج، معنی وہی ہے۔ جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے مزاج کو نرم کرو جی، لیکن سختی کی جگہ سختی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہر جگہ نرم۔ میں نے آپ سے ایک بات بتائی، شاید بھول گئے ہوں گے، دوبارہ بتاتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم نگینہ والے وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فون کیا، بلکہ فون نہیں، ہمارے سامنے واقعہ بتا رہے تھے کہ میں نے فون کیا اپنے ایک دوست کو، کیونکہ بوڑھے ہیں بھی، 90 سال کے لگ بھگ عمر حضرت کی، اپنے ایک دوست کو فون کیا، ان کے گھر سے کسی لیڈیز نے اٹھایا، تو لیڈیز نے جس انداز میں بات کی، حضرت نے ہمیں بتایا کہ دیکھو فون اٹھاؤ ادھر سے، ہم نے سلام کیا تو جواب آیا وعلیکم السلام۔ ہم نے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ تو کہنے لگے ابھی تو ہیں بیٹھے تھے، ایسے الفاظ، ابھی تو ہیں بیٹھے تھے، پتہ نہ کہاں چلے گئے، ابھی تو ہیں بیٹھے تھے، خوب غصے میں بولی۔ تو پہلی مطلب بات میں تو یہ لگا پہلا میں کے ساتھ یہ تو بڑے عجیب اخلاق ہے، بتائیے عورت کے، ابھی تو ہیں بیٹھے تھے، پتہ نہ کہاں چلے گئے، ابھی تو ہیں بیٹھے تھے، ایسے بول دے۔ لیکن حضرت نے ہمیں بتایا کہ نہیں، ہمیں بعد میں خیال آیا کہ بالکل صحیح انداز ہے، کسی غیر محرم سے بات کرنے ہو تو لب و لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے، سختی کے ساتھ ہونا چاہیے، بہت سختی کے ساتھ بولا۔ حضرت نے بتایا یہ بالکل صحیح بولی ہے، وہ اس میں ہمیں برا ماننے والی بات نہیں، یہ تو اصول کے مطابق ہے، یہ تو اصول کے مطابق ہے، اور آج کل نہیں ہوتا ایسا، یہ بڑی غلط بات، سمجھ آئی بات نہیں؟ دیکھو کیا ہے کلام پاک میں کیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ پوری آیت ہے، اس سے اوپر ہے شاید، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا نہ کرو، اپنی بات میں اس انداز میں، غیر محرم سے مطلب غیر محرم سے نرمی اور میٹھی انداز میں بات نہ کرو، ورنہ جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع کرنے لگے گا، اس کا ذہن بھٹکے گا۔ بالکل صاف ٹوک بولو، اگر کوئی غیر محرم بولتا الفاظ ایسے ہونے چاہیے بھدے ایک دم، بالکل وہ والے، ابھی تو ہم بیٹھے تھے، پتہ نہ کہاں چلے گا، بیٹھے تھے، اب کر لو، یہ ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ میں بات؟ شاید لکھوا ہے صاحب آپ کو میں نے اس طرح کچھ باتیں ہے یاد کسی کو؟ ہاں ابھی تو ہیں بیٹھے تھے، ایسی سختی کے ساتھ۔ کوئی گھر پہ آ گیا، باہر سے بات لگائی کہ جی آپ کے ابا کہاں فلاں، تو تھوڑا سا زور سے بولو، مطلب ویسے زور مطلب سختی کے ساتھ بولو، کیا بتا ہمیں کہاں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، ایسے کہہ کے آ جاؤ۔ وہ کہے کوئی بھی غیر محرم آتا اس سے کوئی الفاظ ایسے نہیں آنے چاہیے، سختی کے ساتھ بات کرو، سختی کے ساتھ۔ سمجھ میں آئی جی بات آپ کی ہے؟ یہ بہت اہم باتیں بتاتا ہوں 20 میں، اگر آپ سمجھو تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ۔ چلیے بس ٹائم بھی زیادہ ہو گیا۔ جلالین شریف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى آپ نہیں آ رہی چلو دیکھیں جلالین شریف کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى، یہ وہی لوگ ہیں، منافقین کا بیان چل رہا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، استبدلوها بھی یعنی اچھائی کے بدلے میں گمراہی کو بدل لیا، ہمارا بھی تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، ای ما ربحوا فیہا یعنی وہ اس کے اندر نفع میں نہیں رہے، بل خسروا بلکہ ٹوٹے خسارے میں ہو گئے، لمصیرہم الی النار المؤبدۃ علیہم ان کے اس جہنم کی طرف چلنے کی وجہ سے، مؤبدۃ علیہم جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان پر رہے گی، وما كانوا مهتدین اور یہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے، فیما فعلوا اس کام میں جو انہوں نے کیا، مثلهم ان منافقوں کی مثال، صفتهم فی نفاقہم ان کی صفت، ان کی مثال ان کے نفاق کے بارے میں یہ ہے، کمثل الذی استوقد نارا اس شخص کے جیسی ہے جس نے آگ کو دہکایا ہو، جلایا ہو، فی ظلمت اندھیرے میں، فلما اضاءت پس جب کہ اس آگ نے روشن کر دیا، انارت روشن کر دیا، ما حولہ اس جگہ کو جو ارد گرد ہے، حول کے بعد ارد گرد کیا آتے ہیں، باعث موصول ہے، اس جگہ کو ارد گرد میں جو کہ ارد گرد ہے اس کو روشن کر دیا، فابصرا پس وہ اس میں دیکھنے لگے، واستدفع اور گرمی محسوس کی، وَأَمِنَ مَا يَخَافُهُ اور وہ امندار ہو گئے، باامن ہو گئے اس سے جس کا وہ خوف ہے، لیکن مائک میں ڈبل آواز آنے لگی دوبارہ سے، مائک کی ڈبل آواز کو سنگل کر لو، وَأَمِنَ مَا يَخَافُهُ اور وہ امن میں آ گئے اس خوف سے جس کا وہ خوف کر رہے ہیں، تم سنتے رہو وہ ٹھیک کرتے رہیں گے، اس لیے سبق رہ جائے گا اگر اسی چکر میں لگے رہے، ذهب اللہ بنورہم اللہ تعالیٰ لے گیا ان کے نور کو، اطفاہ یعنی بجھا دیا اللہ نے ان کا نور، وجمع الضمیر یہاں پر جو ہے بنورہم کے اندر ہم ضمیر لائے، کہتے ہیں ضمیر کو جمع لایا گیا مراعاتن رعایت کرتے ہوئے، لمعنی الذی اوپر جو کمثل الذی کے اندر الذی آیا تھا اس کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پر جمع کا صیغہ لے آئے، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، فی ظلمات ایسے اندھیرے میں، لا یبصرون جس کے اندر وہ دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں، ما حولہم اس کے ارد گرد کی چیزوں کو، متحیرین عن الطریق راستے سے حیران و پریشان ہیں، راستہ نہیں مل رہا ہے، خائفین بڑے خوف زدہ ہیں، فَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ ٹھیک اسی طرح سے یہ منافقین بھی ہیں، یہ آمنوا بِإِظْهَارِ كَلِمَةِ الْإِيمَانِ ایمان تو لے آئیے کلمہ ایمان کا اظہار کر کے، لیکن فَإِذَا مَاتُوا جب یہ مریں گے، جَاءَهُمُ الْخَوْفُ وَالْعَذَابُ تو انہیں خوف بھی آئے گا عذاب بھی آئے گا، مرنے کے بعد نہیں بچیں گے، ہم یہ منافقین ایسے ہیں، صمٌ عن الحق صمٌ کے معنی بہرے، عن الحق کی حق سے بہرے ہیں، حق نہیں سنتے ہیں، فلا يسمعونه سماع قبول یہ سنتے نہیں ہیں حق کو قبول کرنے کی نیت سے، بکمن یہ بکمن کہتے ہیں گنگے ہیں، بکمن کا ترجمہ خرس عن الخیر خیر کی بات بولنے سے گنگے ہیں، فلا یقولونہ یہ خیر کی بات بولتے بھی نہیں ہیں، مائک دیکھو ڈبل چل رہا ہے، سنگل کرنے کی کوشش کرتے رہو، عمیون یہ بہرے یہ اندھے ہیں، اندھے عن طریق الہدا ہدایت کے راستے سے، فلا یرونہ پس وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، یعنی اچھی باتوں کو ہدایت کی باتوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، فہم لا یرجعون
आने ज़लालती, पस ये लौटेंगे भी नहीं गुमराही से, एक गुमराही में इतने घुस चुके हैं कि वापसी नामुमकिन हो गई है। औ मसलुहुम, या उनकी मिसाल है कसय्यिबिन, उस बारिश के जैसी सी, आई का अस्हाबी मतरिन, या बारिश वालों के जैसी। वासलुहु कहते हैं सय्यिबुन की असल में सय्यिबुन था। सय्यिबुन के अंदर वाव को या से बदला, सय्यिबुन हो गया, या गया में इदगाम कर दिया, सय्यिबुन हो गया। कहते हैं साबा या सूबु से बना है, इसके बाद में नाजिल होने के, आई अंजिलु, यानी वो बारिश जो कि नाजिल हुआ करती है। मिनस समाई, आसमान से, आई सहाबी, आसमान से मुराद बादल है। आसमान तो इतना ऊंचा है कि वो किसी ने आज तक देखा भी नहीं है। ये जो हमारे सामने नीला रंग आसमान का दिखाई देता है, आसमान के बहुत नीचे की चीज है। आसमान तो इतनी ऊंचाई पर है कि किसी ने नहीं देखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे आसमानों पर, उन्होंने जैसे भी देखा होगा, लेकिन बहरहाल यहाँ से आसमान नहीं दिखता, आसमान से पहले का नीला रंग दिखाई देता है। जैसे कि पानी नीचे होता है, पानी के अंदर नीला नीला रंग होता है, उसकी तह बहुत नीचे होती है। कहते हैं जैसे कि बारिश की मिसाल आसमान से, फिर सहाबी, आसमान से मुराद बादल से जो नाजिल होती है, यंजिल मिनस समा, जो नाजिल होती है बारिश आसमान से यानी बादलों से। अरे बादल तो हैं, घूमते रहते हैं। आप कभी पहाड़ी क्षेत्र में गए हो तो पहाड़ों पर बादल घूमते रहते हैं और उन्हीं बादलों से बारिश होती है। समा इसलिए कहा जाता है, असल में समा आसमान का लफ्ज नहीं है। समा माने आते हैं जमीन से ऊपर उठी हुई जितनी चीजें हैं, ये सब समा कहलाती है। समझा नहीं? जमीन से उठी हुई जितनी चीजें हैं, चाहे 1 फुट, 10 फुट, 20 फुट, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? समा कहलाती है। तो कहते हैं फीही आई अस्हाब, आई सहाबी, यानी बारिश के अंदर, इस बारिश के अंदर ज़ुल्मातुन मुतकासफ़तुन, और बड़ा घोर अंधेरकार है, घोर अंधेरा है, बहुत ज्यादा अंधेरा है। ज़ुल्मातुन के माना अंधेरे हैं, मुतकासफ़तुन के माना आते हैं भारी भरकम अंधेरा है। मुतकासफ़तुन के माना भारी भरकम। वरादुन कहते हैं, और उसमें राद है। राद किसे कहते हैं? राद बिजली की आवाज को बोलते हैं, बिजली की आवाज को। हुवल मलकु, एक कौल यह है कि वो फरिश्ता है, रात के एक फरिश्ता है। अल मुअक्कलु, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, बिही, इसकी। क़ीला सौतुहु, कहा गया है कि उसकी आवाज को कहते हैं हजरत राद, यानी राद से मुराद राद नाम का कोई फरिश्ता है, उसकी आवाज को कहते हैं। वह बरकुन, बरक के माना चमक के आते हैं, बिजली के आते हैं। लमआनु सौतिही लदी, वो उसके कोड़े की चमक है। अल्लदी यज़रुहु बिही, जिस कोड़े से वो राद नाम का फरिश्ता इन बादलों को हाँकता है। यजालून अस्हाबु सय्यिबी, ये बारिश वाले ये डाल लेते हैं असाबियाहुम, आई अनामिलहा, अपने कानों, अपने उंगलियों को, यानी अपनी उंगलियों के पोरवों को, फी आज़ानिहिम, अपने कानों के अंदर, मिन अजल सवाइक़ी, बारिश के क्या बोलते हैं, बिजली की कड़क की वजह से, शिद्दत सौत रादी, राद की आवाज की कड़क की वजह से, लिअल्ला यस्माऊनहा, ताकि वो ना सुन पाए। इतनी जोर से आवाज आती है कि कानों को बंद करना पड़ता है। हज़रा खौफल मौती, मौत के खौफ की वजह से, मिन सिमाइहा, उसके सुनने से। कज़ालिका हाउला, इसी तरह से ये लोग भी मुनाफिकीन। इज़ा नज़लल कुरान, जब ये कुरान करीम नाज़िल होता है, फी ज़िक्रुल कुफ्री, और उसमें कुफ्र का जिक्र हुआ करता है। इस कुफ्र के जिक्र को अल मुशब्बहा, तशबीह दी गई है, बिज़ुलुमात, अंधेरों से, वल वईद अलैहि, और इस कुफ्र के ऊपर वईद जो है उसको अल मुशब्बहा बिल बरक़ी, उसको बिजली से ताबीर, इस बिजली से तशबीह दी गई है। यसुद्दून आज़ानहुम, ये अपने कानों को बंद करते हैं। लिअल्ला यस्मऊहु, ताकि ना सुन पाए इसको। फयमीलू इलल ईमान, बस ये माइल हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि इसे सुनने और माइल हो जाए ईमान की तरफ। व तर्की दीन, और अपने दीन को छोड़ने पर, वह हुआ इंदहुम मौत,
اور ان کو اپنے دین کا چھوڑ دینا ان کے نزدیک ایک قسم کی موت ہے۔ یہ جو ہے منافقین، کفار منافقین ایسے ہی کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں سنتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سن لیں گے تو ایمان قبول کرنا پڑ جائے گا۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ رب العزت احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا، علم کے اعتبار سے، علما و قدرتا، و قدرت کے اعتبار سے، فلا یفوتونہ، یہ فوت نہیں ہو سکتے، چھٹ نہیں سکتے اللہ سے۔ یکادو، یقربو کے معنی میں ہے، یکاد البرق، قریب ہے کہ برق یعنی لائٹ یعنی بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اچک لے، یاخذھا بسرعۃ، یعنی ایک دم سے ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے۔ کلما ضاء لهم مشوا فی ضوئہ، جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے سامنے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اے فی ضوئہ یعنی اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان کے سامنے تو قاموا کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہر جاتے ہیں، وقفوا، ٹھہر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بات کہی ہے تمثیل، یہ تمثیل ہے یعنی مثال بیان کی گئی ہے، لِإِزْعَاجِ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْحُجَجِ قُلُوبُهُمْ، یہ جو مثال دی گئی ہے یہ اس چیز کی مثال ہے، یہ اس تحریک کی مثال ہے جو قرآنی دلائل کی وجہ سے ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو قرآن کریم کے اندر دلائل ہیں اس کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جایا کرتے ہیں، یہ اس کی مثال ہے۔ وَتَصْدِيقِهِمْ بِمَا سَمِعُوا فِيهِ مِمَّا يُحِبُّونَ، اور اس چیز کی تصدیق کی مثال ہے جو وہ سنتے ہیں اپنی محبوبہ چیزوں کو، وَوُقُوفِهِمْ، اور ان کے ٹھہرنے کی مثال ہے، عَمَّا، ٹھہرنے سے مراد یہاں پر چھوڑ دینا ہے، اور ان کے ان چیزوں کو چھوڑنے کی مثال ہے، عَمَّا يَكْرَهُونَ، جس کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لے جائے ان کی کانوں کو، کانوں سے مراد بمعنی اسماعہم یعنی ان کے تمام کے کانوں کی سماعت کو، وابصارہم ظاہرہ، ان کی ظاہری آنکھوں کو بھی ختم کر دے، کما ذہب بالباطن، جیسے کہ ان کے باطن کو ختم کر دیا۔ ان کی دل کی آنکھیں تو ختم ہو چکی ہیں، اب زبانیاں اس کی ظاہری آنکھیں بھی ختم کر دے اللہ، اس لیے کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، کان علی کل شیء شاء قدیر، ہر اس چیز پر قادر ہے جس کو وہ چاہے، ومنہ، اور اللہ کی قدرت ہی میں سے یہ بات ہے، اذھاب ما ذکر، اس چیز کا ختم کر دینا جس کا ذکر اوپر کیا گیا، آنکھوں کا ختم کر دینا، کانوں کا ختم کر دینا اللہ کی قدرت کے اندر ہے۔ خلاصہ منافقین کی مثال بیان کی جا رہی ہے، من الناس من یقول، سے پورا رکوع اسی میں گیا ہے۔ منافقین کیا کرتے ہیں؟ جب یہ ایمان قبول کرنے کے لیے آتے ہیں دل کے اندر روشنی ہوتی ہے ان کے، اس روشنی میں یہ ایمان قبول کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہ کفر کر بیٹھتے ہیں، منافقت کر بیٹھتے ہیں، تو اس کا جو ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی ایمان ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے، روشنی ختم، تو اس میں حیران و پریشان پھرتے ہیں۔ جب یہ کفر کرتے زیادہ ڈھیڑ ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے دل پر مہر کو ٹھوک دیتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر نہیں دیکھ سکتا، جیسے کہ دل کی جو آنکھیں ہوتی ہیں، دل کی آنکھوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، تو ان کی ظاہری آنکھوں کو بھی ختم کرنے پر وہ قادر ہے۔ یہ ٹوٹل کا خلاصہ ہے کہ منافقین کا حال یہ ہے۔ بتاؤ جی کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ دو گروہوں کی مثال دی گئی ہے، منافقین کے دو گروہوں کی مثالیں بیان کی گئی ہیں یہاں پر۔ خلاصہ سب کا ایک ہی ہے کہ انہوں نے اپنا معاملہ خراب کر رکھا ہے نفاق کر کے۔ بس جی، بس رہنے دیں۔